الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارے احباب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا صوفی یار محمد صاحب کو، صوفی شہباز صاحب کو اور ان کے پورے حلقہ احباب کو، جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گوں اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، چراغاں کو اور ان کے لنگر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے، آمین۔ فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، آج کے اس پروگرام میں شرکت پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص مختلف مساجد کے علماء، خطباء، ائمہ کرام جو تشریف لے کر آئے ہیں، اور ان دنوں میں تو ان کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، مگر مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر یہاں تشریف لے کر آئے۔ فقیر تمام علماء کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گوں اللہ تبارک تعالی سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کہیے آمین۔ آپ یقین کریں ایسی محافل کے اندر کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا، اور اگر کبھی کوئی بھولے سے کوئی بدبخت اس طرف آ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ رب کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کر اسے داخل جنت فرما دیتا۔ یہ محافل کوئی عام محافل نہیں ہے، یہ بڑا پرفتن دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، لاہو و لاب کا دور ہے، اور انتہائی بے شرمی کا زمانہ ہے۔ یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا برداشت کر لیں گے، مگر میری سنت کے تارک ہو جائیں گے۔ ان کے لیے آگ کا انگارہ رکھنا اپنے جسم پر سہل ہوگا، آسان ہوگا، مگر میری سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور فرمایا ایسے پرفتن دور میں
جو کوئی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو رب کریم خوش ہو کر ہر سنت کے بدلے میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جس دور میں ہم نے اب آنکھ کھول رکھی ہے نا، بڑا عجیب سا دور ہے۔ برے کام کے لیے اکٹھ ہو جاتے ہیں، تماش بینی کے لیے اکٹھ ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی سنگر آ جائے تو اکٹھ ہو جاتے ہیں، بغیر بلائے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈانسر اگر آ جائے تو وہاں اکٹھ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی ٹک ٹاکر آ جائے تو وہاں اکٹھ ہو جاتے ہیں۔ مگر ایسے روحانی اجتماعات کے لیے بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بڑی دعوت دینی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں اکٹھ ہوتے ہیں۔ میں بہرحال آپ دوستوں کو مبارکباد دوں گا کہ بحمد تعالیٰ کہ آپ نے اپنے آرام کو چھوڑا ہے، آپ نے اپنے بستر کو چھوڑا، آپ نے اپنی مصروفیت کو ترک کیا، یہاں تشریف لے کر آئے۔ آپ کو لاکھ مبارک ہو۔ آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سینے میں حب خدا بھی ہے اور حب مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت آپ کو کھینچ کر لے آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کرو خدا کرے ہماری یہ محبتیں ہمیشہ قائم رہیں، کہو آمین۔ آپ جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے اسی طرح اپنے اپنے علاقوں کے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور انعقاد کریں۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے، گنجائش دے، بڑے لیول کے آپ پروگرام کریں، اجتماعات کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اپنی فیکٹریوں میں سے دوستوں کو دعوت دیں، صرف ورکروں کو نہیں، جو آپ کے افسران ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیں، جھجکا نہ کریں دعوت دینے کے سلسلہ میں۔ یہ دعوت حق ہے، اس میں جھجک کیسی؟ آپ اپنے جی ایم صاحب کو دعوت دیں، بلکہ آپ بڑی ہمت اور محبت اور جرت کے ساتھ، ایمان بندے کو جرت دیتا ہے، جرت۔ آپ اپنے مل آنر کے پاس چلے جائیں، ان کے سر جی ہمارے وہاں محفل پاک ہے، ہاتھ باندھ کر اسے کہیں کائنڈلی 5 منٹ ہمیں دے دیں۔ حضرت صاحب 5 منٹ کی ہوئے گا؟ یار کچھ بھی نہ ہویا، بخشش کا پروانہ تو لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے مل آنر کو نہیں پتا، آپ کے جی ایم کو نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے محفل کی فضیلت کیا ہے۔ یہاں چھوٹی سی بات کرتا جاؤں کہ جب بھی آپ اپنی مل کے افسران بالا کو دعوت دیں، ان سے چندہ نہ لینا، چندہ نہ لینا کائنڈلی۔ اگر وہ آپ کو کہیں کہ یہ مجھ سے پیسے لے لیں، میرا حصہ ملا لو، انہیں کہ سر مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ۔ ہم اکثر ایسے ہوتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں، اگلا بندہ ہمیں کہتا ہے مجھ سے پیسے لے لو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھاڑ لو یہ پیسے، تو ہم پیسے پکڑتے ہیں، وہ بندہ باہر بیٹھا رہتا ہے، کی کریں گے پیسے؟ ان کو پیسے نہ دو، سر جی آپ آ جائیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی نمازی ہو گیا، ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک گناہگار تائب ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے، خرید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کے خریداروں میں شامل ہو جائیں۔ محافل کا انعقاد کریں، لوگوں کو دعوت دیں، دعوت دو، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اس میں یہ نہ دیکھا کریں کون ہے، یہ نہ دیکھا کریں یہ ہاتھ یہاں رکھ کے پڑھتا ہے نماز، یہ یہاں رکھ کے پڑھتا ہے، یہ یہاں رکھ کے پڑھتا ہے، یہ یہاں رکھ کے پڑھتا ہے تو یہاں رکھ کے پڑھتا ہے، نہیں، چاہے یہاں رکھ کے بھی پڑھتا ہو، تو آڑا کام میں دعوت دینا،
آپ دعوت دے دیں، دعوت دے دیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی دعوت میں جتنا اخلاص ہوگا نا تو رب کریم اس بندے کے قلب سیاہ کو قلب منور فرما دے گا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ بڑی لیول کے پروگرام نہیں کر سکتے، چھوٹے لیول کے، کم از کم گھر گھر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزمیں سجائیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، گھروں میں اپنے اہل خانہ کو، بچوں کو، بیوی کو، گھر میں کوئی بڑا ہے، دادا دادی نانا نانی، ان کو اکٹھا کریں اور گھروں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجائیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، حضور کی نعتیں پڑھیں، تواڈے چو کوئی تلاوت کر لوے، تواڈے چو کوئی نعت پڑھ لوے۔ بابا جی سانو قرآن پاک نا انہوں قرات نال پڑھنا نہیں آندا، سور نال نہیں پڑھ سکتے، نہیں بھلے لوگو، سور دے نال نہیں آندا، مولا سورا نہیں ویکھدا، مولا پیار ویکھدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو نعت ضرور آتی ہوگی، یہ جی مجھے نہیں آتی۔ اگر آپ کو نعت نہیں آتی تو المیہ ہے بہت بڑا، نیا کوئی بھی گانا آتا ہے یاد ہو جاتا ہے، نیا سانگ یاد ہو جاتا ہے، ڈھولے یاد ہو جاتے ہیں، مائیے یاد ہو جاتے ہیں، اور جب باری حضور کی نعت کی آتی ہے کہتے ہیں مجھے نہیں آتی، آتی ہے، مجھے سر نہیں آتی۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، تو نے کینوں سنانی ہے، تو مدینے والے نے سنا۔ وہ سوریں نہیں دیکھتے، وہ محبتیں دیکھتے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کر آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں، اور پھر جب بیان کا وقت ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں گنجائش ہے تو علماء کو بلاؤ، مشائخ کو بلاؤ، نعت خانوں کو بلاؤ، سب کچھ کرو۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں یار، آپ خود مبلغ ہیں، بیانوں کو غور سے سنا کریں، وہاں بیٹھ کر بیان کر دیں۔ کوئی ایک گل ماں سنا دے، کوئی دادی سنا دے، کوئی بچہ سنا دے، کوئی وڈا سنا دے، لو جی بیان بھی ہو گیا، درود و سلام پڑھ دیں، لنگر کھا کے فارغ ہو جائیں، سبحان اللہ، میلاد ہو گیا۔ وہ جی ہمارے گھر میں کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا میلاد جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، میلاد شرک ہے۔ ہمارا بھائیوں میں ایک دو بھائی ایسے ہیں جو گھر کے ہمارے فرد ہیں، ان کو حضرت صاحب اچھا نہیں لگتا، تو ان کو بتاؤ نا ہم نے شرک کا کام کون سا کیا ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے نا غور کریں، آپ میں سے جو احباب ذرا لیٹ آئے ہیں، یہ بچے پروگرام کو لائیو چلا رہے تھے، آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دوست یہ مووی والے ہمارے بھائی شروع سے پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ شرک کیا ہوا ہے۔ یہ دوستوں نے جو اس کا سرنامہ دیا ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں محفل میلاد سجی ہوئی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں شرک کا کیا ہے؟ میں جب آیا ہوں گاڑی سے میں اترا ہوں، وہاں سے اللہ کا ذکر ہونا شروع ہوا ہے۔ میری بات کو سمجھنا ذرا، دیکھو اگر آپ میں بھی کوئی ایسا دوست بیٹھا ہے جس کو میں اچھا نہ لگ رہا ہوں، تو میں اس کو صرف ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی تنقید کا چشمہ اتار کر تھوڑی دیر کے لیے محبت کا چشمہ لگا کر مجھ کو دیکھو اور میری بات کو سنو، انشاءاللہ میری بات آپ کے دل میں گھر کر جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میں گاڑی سے اترا ہوں تو وہاں سے ذکر شروع ہوا ہے۔ وہ ذکر کیا تھا؟ ہر چھوٹا بڑا دیوانگی کے ساتھ کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ یہ کس کا ذکر ہے بھلا؟ آخری دوست کس کا ذکر ہے؟ یہ میرے ابا جی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ یقین کریں میرے تو قریبی سنگیوں کو میرے باپ کے نام کا ہی نہیں پتا، کیونکہ اسی اپنے پیو دا نام کدی کیا ہی نہیں، اسی جتے بہنے ہیں مولا دا نام لینے۔ ذکر کرتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں، جب میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو بچے نے اعلان کیا ہے کہ دوستو
ختم خواجگان شریف پڑھا جائے گا تو آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، جو پڑھتے جائیں آپ سنتے جائیں، اسے دہراتے جائیں۔ سب سے پہلے کیا پڑھائی انہوں نے؟ سورہ فاتحہ الحمد شریف، جو قرآن کی سب سے پہلی سورت پڑھی جاتی ہے، جس کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر قیام میں مسٹ ہے، مسٹ سورہ فاتحہ، اور اس پر سب متفق ہیں، چاہے وہ حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں، جعفریوں، سب متفق ہیں کہ یہ لازم ہے، سورہ فاتحہ مسٹ ہے۔ سب سے پہلا کام کیا سورہ فاتحہ، اس کے بعد بچے نے کہا درود شریف پڑھیں۔ اب درود کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ باواز بلند کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باواز بلند۔ دیکھیے میری بات پہ غور کرنا، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، یہ مسٹ ہے، درود پڑھا ہے، اور درود امر الہی ہے۔ اب میں درود شریف کی فضیلت پر میں وہ بیان نہیں کرتا اس وقت، میرے بیانات نیٹ پہ گھنٹوں گھنٹوں کے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ میں آج جو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے تسبیحات پڑھی، یا اللہ ہو، یا عزیزو، یا ودودو، یا کریمو، یا وہابو، یا حیو، یا قیوم۔ یہ کس کے نام ہے؟ اونچا بولیے۔ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مجھ کو یاد کرو، تو کتنا کرو؟ فرمایا کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ بات سمجھے؟ ذکرن کثیرا، اللہ فرماتا ہے مجھ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ۔ کتنا یاد کریں؟ کہا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کثرت کی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں یاد کریں؟ حضرت صاحب ذکر تو ہمیں سمجھ آیا، اللہ ہو رہی، مگر یہ جو آپ گاڑی اور گلی میں کرتے آئے نا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کثرت سے یاد کرو۔ مولا کیسی کثرت؟ کہا بہت زیادہ یاد کرو۔ یا اللہ کہاں یاد کریں؟ کہا مسجد میں یاد کرو، گلی میں یاد کرو، گھر میں یاد کرو، گاڑی میں یاد کرو، اٹھنے میں یاد کرو، بیٹھنے میں یاد کرو، سونے میں یاد کرو، جاگنے میں یاد کرو، دکھ میں یاد کرو، سکھ میں یاد کرو، خلوت میں یاد کرو، جلوت میں یاد کرو، کلے یاد کر، کلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجمع میں یاد کر مجھ کو بیٹھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے بہت زیادہ یاد کرو۔ تھوڑا یاد نہیں کرنا، بہت یاد کرو۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کے نام کی بھلا؟ اللہ کے نام کی تسبیحیں۔ ابھی ہم نے وہ پڑھا، یا اللہ ہو، یا عزیزو، یا ودودو، یا کریمو، یا وہابو، یا حیو، یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اچھا آگے پتہ کیا کہا؟ اللہم یا قاضی الحاجات۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، اے حاجات کو سننے والے، یا دافع البلیات، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل کرنے والے۔ یہ ہم کس کو پکارتے رہے ہیں بلا بیٹھ کے؟ بولیے نا، پھر بولیے۔ لو خام خواہ کہہ دیا شرک کر رہے ہو۔ میری بات کو ذرا سمجھنا یار تھوڑی دیر کے لیے، اس میں شرک کی کون سی بات آ گئی؟ یہ ہم ذکر کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے، ہم اس کی تسبیحات پڑھتے رہے، تو پھر بھی یہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لگے خوب، ہم نے اللہ کی، اللہ کرتے رہے، اللہ کرتے رہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا گیا۔ درود شریف کے بعد پھر کیا کہا؟ افضل الذکر، اور یہ حدیث پاک مشہور ہے،
کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعائے الحمدللہ. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے نا، یہ حدیث پاک صرف ہم بیان نہیں کر رہے، ہر مکتبہ فکر والے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ یقول لا الہ الا اللہ و دخل الجنہ، کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہو گیا. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ داخل جنت ہو گیا. اچھا پھر ہم نے کلمے کا ذکر کیا بیٹھ کے، لا الہ لا الہ. کدی فیکٹری چ کر لیا کرو، کدی لوما چلان دے کر لیا کرو. نلی اینج سٹ دے تے اینج سٹ دے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ہمارے صوفی درویش کیا بتا گیا؟ وہ یہی تو بتاتا ہے ہاتھ کار وال دل یار وال. ہاتھ کیڑے پاسے نلی اے سٹدا پیا تے دل مولا پاسے. اللہ نلی ادھر سٹی ہو اللہ ہو اللہ. کیا کوئی شرک کا سبق پڑھایا یار انہوں نے، اللہ والوں نے. جناب موسیٰ علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اے کریم و رحیم اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، چونکہ میں تیرا لاڈلا نبی ہوں، مجھے کوئی ایسے حرف عطا فرما، ایسا ذکر عطا فرما کہ میں اس نام سے، اس ذکر سے تجھ کو پکاروں تو فوراً سے پہلے میری تجھ سے بات شروع ہو جائے، کلام شروع ہو جائے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ پڑھا کر. عرض کی مولا مجھے یہ نہیں کلمہ چاہیے. اللہ نے فرمایا کیوں؟ کہا یا اللہ یہ میں نے کہا تھا مجھے خاص کلمہ دے جو صرف میرے لیے ہو، میرے لیے. میں تیرا کلیم ہوں نا، تیرا لاڈلا ہوں. لاڈلے بندے فرمائشی کرتے ہیں نا، میں تیرا لاڈلا ہوں، یہ صرف میرے لیے بس. اور وعدہ کر میرے بعد بھی تو نے وہ کلمہ کسی کو نہیں دینا. اللہ نے فرمایا یہی پڑھ. کہا یا اللہ یہ تو نے آدم کو دیا، آدم کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نو کو کہا لا الہ الا اللہ، نو نجی اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ کلیم اللہ. یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ صرف میرے لیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے شاید لا الہ الا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. کہا میں بتاتا ہوں اس کی طاقت کیا ہے. فرمایا موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، کائنات کی ہر ایک شے اٹھا کر اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ، کہا مجھے عزت کی قسم کلمے کا پلڑا پھر بھاری پڑ جائے گا، بھاری. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. دیکھنے میں کتنا چھوٹا سا ہے. اگر میرے پاس تختہ سیاہ ہوتا تو میں اس کے اوپر لکھ کر آپ کو دکھاتا. اتنا سا لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز بچوں غور سے سننا. لا الہ الا اللہ چھوٹا سا، لیکن کیا فرمایا؟ سوائے میں اللہ کے کائنات کی ہر شے اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دو، کلمے کا پلڑا. یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی. اگر آپ کو یہ کہا جائے واڑہ کمہاراں والے کی بستی اٹھا کر
ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں کلمے کو رکھ دو تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آج کا نوجوان خاص طور پر سر پکڑ کے اوئے پاجی واڑا کماراں لا پورا او دے وچ پہلیاں بھی نے، مال ڈنگر بھی ہے، مکان بھی نے، بندے بھی رہندے، نیانے سیانے بھی رہندے، دکاناں بھی نے، سڑکاں بھی نے، گلیاں بھی نے۔ ایڈا پار تے کلمہ تے نکا جڑا لا الہ الا اللہ اینا کلمہ تے اینا پار، کیسا بندہ ہے یار؟ چولیاں مارن دیا ہے بندہ، کی کہندا ہے؟ میرے بھائی صرف واڑا کماراں والے کی بات نہیں ہو رہی، واڑا کماراں والے کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا کائنات کی ہر ایک شے، یعنی سورج، چاند، لو، قلم، عرش، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب، تحت، فوق، ان کا درمیان، سنو، تمام زمینیں، زمینوں کے دفینے، تمام پہاڑ، پہاڑوں کے دفینے، تمام دریا، دریاؤں کے دفینے، تمام سمندر، سمندروں کے دفینے، سب کے سب شامل کیا جائیں، جنت، جہنم، 7 زمینیں، 7 آسمان، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، فرمایا کائنات کی ہر ایک شے سوائے میں اللہ کے اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے عزت کی قسم کلمے کا پلڑا بھاری بڑھ جائے گا، بھاری۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کلمے کا ورد ہم کرتے رہے بیٹھ کر، تو جو باہر کھڑا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اندر نہیں جانا، کس واسطے؟ اندر شیر کو ہونڈے ہے، اندر شیر کو ہونڈے ہے۔ وہ ہم تو شرک کا رد کر رہے ہیں، ہم نے کون سا شرک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ذات میں، صفات میں، کمالات میں یکتا تھا، یکتا ہے، یکتا رہے گا، یگانہ تھا، یگانہ ہے اور یگانہ رہے گا۔ ہم تو شرک کا رد کر رہے ہیں بیٹھ کے، ذکر کر کر کے۔ نہیں جی، آپ نے اس محفل میں نعتیں بھی پڑھی ہیں نا حضور کی، تو یہ کام غلط کیا۔ اگر آپ یہ نہ کرتے تو پھر ہم کہتے آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ نعت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت۔ اللہ کیا ہے بھلا؟ عبادت، عبادت ہے۔ اگر انبیاء کا ذکر کرنا شرک ہوتا تو پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کرام کے نام کی سورتیں پوری نازل ہوئی ہیں۔ جس سورہ یوسف کو آسن القصص کہا جاتا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ، سورہ یونس کو دیکھو، ہود کو دیکھو، سورہ ابراہیم کو دیکھو، قرآن سارے کا سارا انبیاء کرام کا ذکر خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اگر انبیاء کرام کا ذکر کرنا شرک ہوتا تو مولا قرآن میں ان کا ذکر خیر کبھی نہ کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی عیسیٰ، سبحان اللہ، سلام علی المرسلین، کہو سبحان اللہ۔ اللہ خود ذکر خیر کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کا ذکر کرنا شرک نہیں ہے، اور ہمارا محبوب کہو سبحان اللہ، ساڈا محبوب کہو سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کی شان میں لکھا ہوا ہے۔ حبیب اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جی تھوڑی مسجد مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں یار، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا. کیا ہے؟ قرآن ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان ہے ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا. اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے. اللہ مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. ہم نے اگر بیٹھ کر نعت پڑھی ہے اگر حضور کی تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے سنت خدا کو پورا کیا ہے. سبحان اللہ. احباب رب فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیبہ مینوں سو اپنی عزت دی، جڑا تیرا نام مٹان دی کوشش کرے گا میں او دا نام و نشان مٹا چھڑاں گا. اللہ اکبر. کمال کرم ہے یار. مصطفیٰ چلتے ہیں تو رب کریم کیا فرماتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب میں کبھی قسم نہ اٹھاتا، مجھ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں قسم اٹھا رہا ہوں. کس چیز کی؟ حبیب مجھ کو تیرے شہر مکہ کی قسم. یا اللہ مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہاں تیرا گھر ہے؟ کہا نہیں. یا اللہ اس لیے اٹھاتا ہوگا کہ یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں؟ کہا نہیں. یا اللہ اس لیے اٹھاتا ہوگا یہاں چاہے زمزم ہے؟ کہا نہیں. تو حجر اسود کی وجہ سے قسم اٹھاتا ہوگا؟ کہا نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں تیری نشانیاں ہیں اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوگا؟ کہا نہیں اس لیے نہیں اٹھا رہا. تو مولا کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حبیب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے تلووں کے بوسے لیے ہیں. بوسے. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. آواز بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بابا سے بلند پڑھو سبحان اللہ. نہیں یار آواز نہیں ہے میرے تک. کہو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. دیکھیں آپ ایک مجھے بات بتائیں. نہیں جی آپ شرک کرتے ہیں جی. بندہ پھر بھی پکا ہوا کھڑا ہے کہ جی آپ شرک کرتے ہیں میلاد منا کے. پورا مجمع تشریف فرمائیں. میری عمر سے بڑی عمر کے احباب بھی تشریف فرمائیں، میری عمر کے برابر اور میری عمر سے چھوٹے بھی بیٹھے ہیں پورا مجمع. کوئی ایک دوست کھڑے ہو کے مجھے یہ بتائے آج تک آپ نے ہمارا کوئی پینا فلیکس کوئی اشتہار ایسا پڑا ہے جس پہ لکھا ہو جشن میلاد خدا؟ پورا مجمع. آپ نے کبھی کوئی فلیکس پڑھا ہے؟ علماء کرام سے پوچھتے ہیں کبھی ایسا کوئی جلسہ کیا ہے جشن میلاد خدا؟ ہاں جی کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں. شرک یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم رب کے ساتھ کسی کو اس کے برابر کر دیں. میری بات پہ غور کرنا، کائنڈلی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو کسی آئیہ بھی سنا سکتا تھا مگر میں نے ضروری سمجھا اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. اللہ ذات میں، صفات میں، کمالات میں یکتا ہے. لائق پرستش، لائق بندگی، لائق عبادت، لائق سجدہ جو ذات ہے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بھلا؟ اونچا بولیے. اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے؟ بندگی صرف اللہ کی، عبادت اللہ کی، پوجا
अल्लाह की। आपने कभी फ्लेक्स हमारा पढ़ा, जश्न मिलाद खुदा, और फिर साथ लिखा हो जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। अब ये शिरक हो गया भाई, एक तरफ मिलाद अल्लाह का हो रहा है, एक तरफ मुस्तफ़ा का मिलाद हो रहा है। यार ये क्या बात हुई? वो खुदा के बंदो, वो थोड़ी देर के लिए ज़हन से नफरत को झटक कर सोचो, ये मिलाद शिरक कैसे हो गया यार? हम तो गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, कूचों में, शहरों में, गोठों में, सहराओं में, वीरानों में, हम तो वादियों में, मुल्कों में मिलाद की बज़में सजा सजा कर, खुदा की कसम, हम शिरक का रद्द करते फिरते हैं। रद्द, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ? वो कैसे? मेरे भाइयों, ईसाई लाबी कहती है ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उनका बाप है। यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। उनकी सोच यह है कि अल्लाह की औलाद है। और हम जगह जगह क्या बयान कर रहे हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो है, सुभान अल्लाह, ना उसने किसी को जना, ना किसी ने उसको जना। अल्लाह वो है जो जिसका ना कोई हम सर, ना कोई हम पल्ला, वो यकता और यगाना है। और जो यकता और यगाना जात, सिफात और कमालात में है, वो कोई और नहीं, वही तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। वही तो अल्लाह है। सुभान वो अल्लाह। कौन है भला? अल्लाह। अल्लाह है। तो जहां मिलाद करते हैं वहां क्या करते हैं? वहां हजूर का जिक्र करते हैं। और हमारे उलमा, हमारे मसलक का कोई भी आलिम, बड़े आलिम की बात नहीं कर रहा, छोटे से छोटा आलिम भी होगा ना, उसने क्या कहना है? चाहे वो सुर से तकरीर करे, बगैर सुर के तकरीर करे, उसने क्या बताना है? हजूर के अब्बा का ये नाम है, हजूर के दादा का ये नाम है, उनकी अम्मा का ये नाम है। जिसने हजूर को दूध पिलाया उसका नाम हलीमा है। जहां ले गई है वो हलीमा सादिया बनु साद से ताल्लुक़ रखते थे। हजूर कहाँ पैदा हुए? वो कहते हैं हजूर मक्के में पैदा हुए। अच्छा, बचपन कहाँ गुजरा? कहता है मक्के में गुजरा, लड़कपन मक्के में, जवानी मक्के में। उसके बाद हजूर क्या करते थे? कहते हैं हजूर तिजारत करते थे। अच्छा, हजूर तिजारत करते थे। अच्छा, हजूर ने निकाह किया? कहते हैं हाँ, हजूर ने निकाह किया। पहली ज़ौजा का क्या नाम है? उनके बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजूर की अम्मा का क्या नाम है? जनाब आमना। हजूर के अब्बा का जनाब अब्दुल्ला। हजूर के दादा का जनाब अब्दुल मुतलिब। अच्छा, हजूर काम क्या करते थे? कि हजूर तिजारत करते थे। अच्छा, हजूर के चचा का क्या नाम है? उनके चचा का ये नाम है। अच्छा, हजूर के कबीले का क्या नाम है? हजूर बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, हजूर के बच्चे भी हैं? हाँ जी, बच्चे हैं हजूर के। हजूर की बेटियां हैं, हजूर के बेटे भी हुए। हजूर फिर उन्होंने जी फिर हजूर माइग्रेशन करके मक्के से मदीने तशरीफ लेकर गए। और फिर क्या हुआ? फिर हम बताते बताते आगे ये बताते हैं, फिर एक वक्त आया हजूर का विसाल हो गया। हजूर यूं खड़े होके नमाज पढ़ते, हजूर यूं रकू करते, हजूर यूं कामा करते, मुस्तफ़ा यूं सजदा करते, हजूर यूं उठते, यूं बैठते। ये मैं मिलाद की बज़म में हम बताते क्या हैं? हजूर यूं खाते, मुस्तफ़ा यूं पीते, मुस्तफ़ा यूं पहनते, मुस्तफ़ा यूं मुस्कराते, मुस्तफ़ा यूं गिरिया करते। हजूर सफर में ऐसे जाते, हजर में ऐसे जाते, यारों से ऐसे बोलते। मुस्तफ़ा ने फरमाया वकूलु लिन्ना से होसना। सुभान अल्लाह। सबको हमारे नबी ने फरमाया गीबत न करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं चुगली न करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं झूठ न बोलो। मुस्तफ़ा आका फरमाते हैं गाली न दो। हमारे नबी ने फरमाया जिना न करो। मुस्तफ़ा आका फरमाते हैं कत्ल न करो। मुस्तफ़ा आका फरमाते हैं रिश्वत न रो।
مصطفیٰ فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور مصطفیٰ کا فرماتے ہیں جہاد کے بارے میں جو تیر بنائے وہ جنتی، جو تیر بنائے وہ جو تیر بنائے وہ جنتی، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو تیر بنائے وہ جنتی، جو تیر تھمائے وہ جنتی، جو تیر چلائے، یہ جہاد کے بارے میں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مصطفیٰ کا فرماتے ہیں جو تیر بنائے وہ جنتی، جو تیر تھمائے وہ جنتی، جو تیر چلائے، اونچا بولو، وہ جنتی۔ اور سنو ہمارے بیانوں میں کیا بتایا جاتا ہے، ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، شراب پینے والا جہنمی، شراب پینے والا جہنمی، شراب پلانے والا جہنمی، شراب پلانے والا جہنمی، شراب بنانے والا جہنمی، شراب تھمانے والا جہنمی ہے۔ اور سنو ہمارے بیانوں میں بتایا کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی پوشاک کیسی، ہمارے نبی کا بستر کیسا، سبحان اللہ، ہمارے نبی کے حجرے کیسے، سبحان اللہ، میرے نبی کے یار کیسے، سبحان اللہ۔ ہمارے بیانوں میں بتایا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوا، حضور کو بخار آیا اور پھر حضور وصال فرما گئے۔ اب پوچھا جاتا ہے تمہارے نبی کا روضہ اقدس کہاں ہے، ہم کہتے ہیں مدینے میں ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، روضے کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، واجب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس لیے بات چیت یہ کر رہا ہوں، گھر کے اندر آج ایسا فتنہ ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اس قسم کی بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، آپ اس کو بتا تو سکے نا۔ اب آپ محفل سے فارغ ہو کے گھر جائیں گے، آپ کے گھر کا کوئی فرد آئے گا، کہے گا پھر تو شرک کرنے چلا گیا تھا، پھر تو شرک کر کے آگے ہے، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھنا، ہم نے کیا کہا، نبی پیدا ہوئے، یہی بتایا کہ نہیں بتایا، میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ کی ولادت کا بات ہو رہی ہے، ولادت کی بات۔ اب کہیں آپ نے بیان سنا کہ اللہ پیدا کہاں ہوا، اللہ کی بورن کی پلیس کون سی ہے، اللہ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ڈیٹ آف برتھ تو بتا رہے ہیں 12 ربیع الاول ہے، کب آئے، منڈے کو، پیر کو۔ اللہ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ کس دن کو پیدا ہوا؟ نہیں۔ صبح میں آیا کہ شام میں آیا؟ نہیں۔ کس سٹی میں پیدا ہوا؟ نہیں۔ ماں کا نام؟ نہیں۔ باپ کا نام؟ نہیں۔ نکاح کیا؟ نہیں۔ بچے ہوئے؟ نہیں۔ بزنس کیا تھا؟ نہیں۔ کس لیے؟ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ نکاح سے پاک ہے، اللہ نکاح سے پاک، اللہ بچوں سے پاک، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ تجارت کرنے سے پاک، اللہ سفر سے پاک، اللہ حضر سے پاک، اللہ تنگی سے پاک، اللہ فراخی سے پاک، اللہ جہاد سے پاک، اللہ فقر سے پاک، اللہ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، لباس پہننے سے، جوتا پہننے سے پاک ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ کو موت نہیں آنی، موت نہیں آنی، موت ہو یا مات ہو، اللہ کو نہ موت آئے نہ مات آئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ ہو باقی من کل فانی، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب بتاؤ شرک ہے یا شرک کا رد ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بولیے، وہ شرک کا تو رد کر رہے ہیں، بیٹھ کے ہم رد کیے جا رہے ہیں، رد ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ جو آپ بیٹھ کر نعت پڑھتے ہیں، سنو، اللہ فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتا ہے صرف میری اطاعت نہیں،
میری اطاعت کرو اور کس کی کرو؟ رسول کی اطاعت کرو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میری اطاعت رسول کی اطاعت کرو. اور دیوانوں سنو فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا سنو رسول کی اطاعت کو کبھی شرک نہ سمجھنا. شرک کہ الحمدللہ جی میں تو اللہ کا غلام ہوں, میں کسی بندے کا غلام بننے کو تیار نہیں, میں نے تو اللہ کی غلامی کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے سن وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا سنو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. ہمارا محبوب تو وہ ہے جو پتھر اٹھا کے کنکر اٹھا کے پھینکے نا, کنکر اٹھا کر پھینکے. اللہ فرمایا یارہ تو کنکر سٹ دے انہ دے پاسے. جو کنکر پھینکے اللہ فرمایا وما رمائیتا اذ رمائیتا ولیکن اللہ رما. محبوب وہ جو تو نے کنکر پھینکے ہیں نا وہ تو نہیں سٹے, تے مالکہ کی نے سٹے؟ اللہ فرماتا میں سٹے نے آئے. سبحان اللہ. تیرا عمل میرا عمل ہے. اور سنو دیوانوں, اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب آپ ان کو فرما دیں اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے پیار کرے. سبحان اللہ. اللہ کیا کرے بھلا؟ صدقے دینے والے ہو, خیراتاں کرنے والے ہو, زکاتاں دینے والے ہو, حج کرنے والے ہو, نمازاں پڑھنے والے ہو, قرآن پڑھنے والے ہو, تلاوتاں کرنے والے ہو, رب کرنے والے ہو, ماں پیو دی سیوا کرنے والے ہو, نکاح کرنے والے ہو, نیانے پیدا کرنے والے ہو, روزی حلال دی کمان والے ہو. جیڑا بندہ جیڑا بھی کام کردہ ہے کس واسطے کردہ ہے؟ کہندہ ہے اس واسطے مولا خوش ہو جائے, مولا راضی ہو جائے. اور بندے حج کیوں کرن چلے ہیں؟ کہندہ رب نو منان چلے ہیں. تو اے دا نماز کیوں پڑھن چلے ہیں؟ کہندہ مولا نو خوش کرن چلے ہیں. اور زکاتاں کیوں دے رہے ہیں؟ کہندہ رب نو راضی کرن چلے ہیں. اللہ فرماندہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. آواز بلند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماندہ ہے حبیب انہاں نو فرما دیو اگر یہ چاندیں اللہ ساڑھے سے پیار کرے, اللہ مجھ سے لو کرے. ہائے 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 ہائے. اللہ پیار کرے, اللہ پیار کرے. راتوں کو اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں لوگ. مالکا ایک واری تک سونے ہیں تیری اکھیاں دا کی جاندہ. بندہ شب داریاں کرتا ہے اس لیے اللہ مجھ سے پیار کرے. اور فرمایا اللہ فرماتا ہے اب کرنا کیا؟ فرمایا فاتبعونی. تو چاہتا ہے نا میں تجھ سے پیار کروں, میں تیرا ہو جاؤں, تو کیا کر؟ فاتبعونی میرے حبیب کی اتباع کر. اتباع کیا کر؟ اتباع. ایک ہے اطاعت. اطاعت یہ ہے کہ حکم ملے اٹھو تو اٹھو, بیٹھو بیٹھ جاؤ, کھاؤ تو کھاؤ, پیو پہنو نہ پہنو نہ پہنو, نہ کھا نہ پی, بول پیا اطاعت ہو گئی. مت بول, نہیں بولا تو اطاعت ہے. جا چلا گیا اطاعت ہے. آ گیا اطاعت ہے. مت جا تو نہیں گیا تو اطاعت ہے. یہ اطاعت ہے. پنجگانہ نماز پڑھو یہ اطاعت ہے. ایسی نماز پڑھو, فجر کی 2 پڑھو, سنت 2 فرض پڑھو, ظہر کے اتنے فرض پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. اور اتباع کیا ہے؟ یار نو کہن دی نوبت ہی نہ آوے, یار جو کردہ جاوے اوہ ویکھی جاؤ کیتی جاؤ, ویکھی جاؤ کیتی جاؤ, ویکھی جاؤ کیتی جاؤ. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم حکم کا انتظار صرف نہ کرتے رہو. اللہ محبوب کے بارے میں فرماتا ہے حکم صرف نہ ویکھی جا. اور اس کا بہترین اس نے نظارہ دکھایا جس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھا رہے تھے نا, تو دل میں خواہش تھی
کہ میرا کعبہ میرا قبلہ بیت اللہ ہوتا تو رب کریم نے وحی کا نزول فرمایا محبوب ہر ویلے بار بار ماں وال تک دیں کہ یا اللہ قبلہ بدل چھڑ محبوبہ اسی تیرے ویکھن ویکھ لیا ہے تیرا بار بار ویکھن آسمانہ دی طرف میں ویکھ دا پیاں تے محبوب کرو کی تسی اس طرح کرو کہ اپنا منہ جڑا ہے بیت اللہ دی طرف موڑ دیو حضور نے حالت نماز میں حالانکہ اگر چاہتے تو نماز کمپلیٹ کر کے حضور فرماتے صحابہ مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے اللہ نے اب حکم دے دیا ہے اگلی نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے آپ یقین کریں لاکھ نشانیوں کو مکے اور مدینے میں شہید کر دیا گیا مگر آج بھی مسجد قبلہ تین موجود ہے سبحان اللہ اور وہ مسجد میں لکھا ہوا ہے اپوزٹ سائڈ ہے ادھر لکھا ہوا ہے کہ ادھر کعبہ بیت المقدس ہے ادھر بیت اللہ ہے کہ حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے یہیں وحی کا نزول ہوا میری بات پہ ذرا غور کرنا تھوڑی دیر کے لیے احباب حضور یہ بعد میں وحی ہو گئی تھی تو حضور اس کا اطلاق بعد میں کر دیتے اگلی نماز سے اطلاق ہو جاتا مگر نہیں جیسے ہی امر ہوا میرے نبی نے کیا کیا حالت نماز میں 2 رکعت تو ہو چکی تھی حالت نماز میں حضور موو کر گئے کہاں سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اب آپ دیکھیں علماء بھی بیٹھے ہیں آپ بھی عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہیں نماز کے دوران امام آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے آگے ہوتا ہے امام آگے ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نماز کے دوران کوئی بندہ کھرک شرک کرے نا بار بار تے انہوں ساڑا مدینہ بول دا ہے وہ کہندا ہے کہ بھئی نہ کھرکی نہ زیادہ تیری نماز چلی جائے گی تو کھنگے ہیں تے تیری نماز چلی جائے گی تو ہل پہ ہیں تے تیری نماز چلی جائے گی تیرا گوڑا ہل پہ ہے تیری نماز چلی جائے گی اس کو سمجھاتے ہیں کہ نماز میں ہلنا جلنا نہیں ہوتا اس میں یکسوئی خضوع خشوع لازم ہے اور سنو ادھر منہ تھا محبوب کو حکم ہوا آقا نے یوں پھرنا شروع کیا اب صحابی تھے سارے کے سارے ادھر پیچھے امام تھے ادھر میری بات کو دیکھنا مثال کے طور پہ ادھر کعبہ ہے ادھر بیت المقدس ہے حضور نے یوں موو کرنا شروع کیا صحابی پیچھے تھے حضور جو چل پڑے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے عشاق تھے وہ حضور کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضور نے کب کھڑے ہو کے یہ فرمایا تھا ابو بکر یارہ میرے تے وحی آ گئی ہے مجھ پہ وحی آ گئی ہے اب مجھے حکم ہو گیا ہے کہ تو منہ ادھر کر لے مجھے چونکہ حکم مل گیا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں تو ابو بکر باقی دیوانیاں نو نال آرڈر دے کہ ابو بکر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں سبحان اللہ کیا ہیں بلا صدیق اکبر ہیں کہ تو ان کو بتا دے نا بھائی نماز ہو رہی ہے اور نماز کے دوران رکعتیں 2 ہو چکی ہیں اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے حضور یوں پھرنا شروع ہوئے حضور نے یوں ٹرن لیا وہ انہوں نے ٹرن لے لیا حضور یوں چلتے جا رہے ہیں نماز جاری ہے حضور یوں چلے صحابہ نے یوں موو کرنا شروع کیا صحابی پیچھے چلتے آئے حضور آگے جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا صحابہ نے پیچھے صفے باندھ لی باقی رکعتیں ادا ہو گئیں خدا کی قسم بخاری شریف ترمذی شریف مشکات شریف سیاستہ کی احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ کسی نے یہ کہا ہو لجپالا کوئی طریقہ تیرا نماز ہے کہ مذاق ہے یہ کیسی نماز ہے یا رسول اللہ آپ بعد میں بھی فیصلہ کر سکتے تھے یہ کیا ہے کہ نماز میں آپ کہتے ہیں خشوع ہو یکسوئی ہو ہلو جلو نہیں یہ ٹو ٹپا جاری ہے آپ چلتے جا رہے ہیں سب نے یہ چلنا شروع کر دیا محبوب یہ کیا ہے حضور یہ فیصلہ بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا انہوں نے نہیں ایسا کہا میں نے کہا جنوں میں کہ یا اللہ تو حبیب کو یہ فرما دیتا یا تیرا حبیب خود یہ فیصلہ فرماتا اللہ کہنا نہیں میں قیامت تلک آنے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ارے حبیب کی اتباع اس کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، کو سبحان اللہ۔ میری بات کو سمجھنا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کیا ہے بھلا؟ اتباع کیا ہے بھلا؟ بولو نا۔ دکھا دیا رب نے وخا دیتا، قیامت تلک دے آن والے عاشقاں نوں دس چھڑیا، جڑے کمریاں دے وچ بند بہ کے فتوی بازی کردے نے، تقریراں کردے نے، ڈرائنگ روم دے وچ بہ کے اپنے آن لائن چینل چلا کے وکھاندے تے مصطفیٰ دی شان گھٹاندے، مولا وکھاندا ہے ویکھ لے میرے یار دے یاراں نوں ویکھنا ہی تے او منظر ویکھ، فتبعونی ہائے 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 سبحان اللہ، ہائے، سبحان اللہ۔ کہنا نہ پوے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ آقا بولے ہی نہیں۔ اچھا وہاں تو چلو، یہ تو حضور سامنے کھڑے تھے، انہی میں سے ایک صحابی باہر کھڑا ہے، اس نے نظارہ دیکھا، حضور موو کر گئے، ادھر سے ادھر موو کر لیا، وہ آگے گیا، اس نے جا کے آگے کسی کو جا کر کہا، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی بات سنو، لوگ حالت نماز میں ہیں۔ اس نے کہا حضور نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا، بھائی اب ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ شریف ہے۔ آپ یقین کریں، انہوں نے جو سنا کہ یہ حضور کا حکم آ گیا ہے، وہی آ گئی ہے، مصطفیٰ نے منہ ادھر پھیر دیا ہے، بتاتے ہیں انہوں نے بھی یک لخت فوراً اپنا منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ جو کر دیں وہ کر دو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے رسول تم کو جو دے دے لے لو، جو دے دے لے لو، جس بات سے روکے رک جاؤ، یہی اطاعت ہے۔ رسول نے کہا فجر کی نماز میں 2 سنت 2 فرض، سب سے مشکل نماز ہے فجر کی، آرام چھوڑنا مشکل ہے، اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے شدید، مگر بندہ جس کو اللہ توفیق دے وہ نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، تکلیف چھوڑ کر، نرم اور گرم بستر چھوڑ کر وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ جب اتنی تکلیف برداشت کر ہی لی ہے تو 2 رکعت کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب 4 رکعتیں پڑھاؤ جناب فجر کی، بڑی تکلیف ہم اٹھا کر رہے ہیں، آپ 2 رکعت پہ کیوں ہی نثار ہے؟ آپ 4 رکعت پڑھاؤ۔ کوئی کہندا ہے مولوی صاحب نے، اگر ہم سب مل کے مولانا کو کہہ دے بھائی 4 پڑھا، پڑھاتے مولانا؟ نہیں پڑھاتے۔ کیوں نہیں پڑھاتے بھائی؟ کہتا نا بھائی 4 نہیں پڑھانیاں، کس واسطے؟ مدینے والے نے 2 پڑھی ہیں نا۔ ہائے 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 ہائے، مدینے والے نے 2 پڑھی ہیں نا۔ بات اتباع رسول کی ہے، بات اطاعت رسول کی ہے۔ اب سنو دیوانو، حدیث کیا ہے؟ نبی جو فرما دیں حدیث ہے، جو فرما دیں وہ حدیث ہے، جس بات کا حکم دیں وہ حدیث ہے، حضور جو کر دیں وہ حدیث ہے، جو ہوتا دیکھ کر خاموشی اختیار کریں وہ حدیث ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ سجی ہوئی ہے اور حسان بن ثابت کو رسول اللہ حکم دے رہے ہیں تو کلام پڑھ، اور حضرت حسان ممبر رسول پر کھڑے ہو گئے اور کیا کریں؟ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور کا نام کا قصیدہ پڑھے ہیں اور مصطفیٰ تشریف فرما، حضور دے متھے تے وٹ نہیں آیا۔ وہ کہندا کی بھی ہے؟ کہندا سونیا ایک گل کراں، تیرے جیاں سونا کسے اکھ ویکھیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ نہیں ہے، یا نہیں اچھا بول سبحان اللہ۔ تیرے جیاں سونا کسے ماں جنیا ہی نہیں۔ وہ نبی کہ جو کذب کا رد کرے، جھوٹ کا رد کرے۔ حسان اگر جھوٹ بول رہے تھے حضور فرماتے چپ، اسکت، چپ ہوئے، کی کہہ رہے ہیں تو؟ میرے تو پہلے ایڈے پری پیکر جمال پیدا ہوئے ہیں،
خبریں بعد جوندے رہن گے تو کی کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کو پتا ہے میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں، جو شان اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان جو شان مجھ کو عطا کی ہے کسی کو عطا نہیں کی۔ اور سنو دیوانوں، سنو دیوانوں، حضور سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر کیا تھا؟ خلقت مبرم من کل عیب، یا رسول اللہ تیرے چہرے دی سان رب نے تینوں ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری تو پاک پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، جب یہ فرمایا تو حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ۔ حضور داد دے رہے ہیں حسان کو، کانک قد خلقت ما تشاؤ۔ آگے کیا کہا یا رسول اللہ میں مکدی مکاواں، ہاں مکا سو رب دی تسی انج بنے ہو جداں تسی چاہندے سی۔ سبحان اللہ، آپ جیسے چاہتے گئے نا رب آپ کو ویسے بناتا گیا۔ حضور نے اس کو نہیں فرمایا کیا کہہ رہے ہو تو، میری مرضی تھوڑی چلنی ہے تے رب دی مرضی چلنی ہے، تے نالے میں تے تاں کہندا میں کسے نو ویکھدا سامنے تے میں کہندا مولا میرے بول انج بنا، اکھ انج بنا، رخسار انج بنا، میریاں زلفاں ایویں بنا، مینوں انج دا بنا، تو میں کسے نو ویکھیا اولو ما خلق اللہ من نوری، پہلے تو میرا نور تخلیق ہوا ہے، میں کسی کو دیکھتا تو کہتا، مگر نہیں، وہ کہہ رہا ہے کیا حسان، کاننا کا قد خلقت ما تشاؤ، یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے گئے رب اویں دا بنانا گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کینوں ویخ ویخ کے مصطفیٰ کہندے گئے ایویں بنا ایویں بنا ایویں بنا ایویں بنا ایویں بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نعت کا سننا سنت ہے، اور نعت کا پڑھنا وہ بھی سنت ہے۔ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا، صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، اب ہمارے جانور بھوک سے مر رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم کیجئے دعا فرمائیے اللہ قحط سے نجات دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، صحابہ اگر آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو ابو طالب کیا کرتے؟ کہا محبوب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جناب ابو طالب کیا کرتے؟ پھر فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ صحابہ مکے میں قحط پڑ گیا تھا تو یہی حالت تھی جو اب مدینے میں ہے، لوگ بڑے پریشان تھے، لوگ چل کر میرے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے کعبے کے متولی، کعبے کا رب روٹ گیا ہے تو دعا کر کعبے کا رب راضی ہو اور باران رحمت نازل کرے۔ کہ اچھا، پھر کہا جانتے ہو میرا بچپن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے چچا گھر آئے، میری چچی کو کہا سن محمد کو نہلا، سبحان اللہ، محمد کو نہلا، اسے پیارے پیارے کپڑے پہنا، اس کی آنکھوں میں سرما لگا، اس کے سر میں تیل لگا، اس کو کنگا کر، اس کی زلفیں سنوار، خوشبو لگا، تیار کر کے مجھ کو دے۔ میری چچی نے مجھے تیار کیا بڑے اچھے سے، کہا پھر میرا چچا ابو طالب انہوں نے مجھ کو اٹھایا، ادھر دیکھنا، یوں اٹھایا اپنے کاندھے پہ بٹھا دیا۔ اب میرے چچا مجھ کو کاندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے کبھی میرا دایاں ہاتھ چومتے، کبھی بایاں چومتے، کبھی دایاں پاؤں چومتے، کبھی بایاں پاؤں چومتے۔ وہ چلتے چلتے مجھ کو کہاں لے گئے؟ سین کعبہ میں لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں سین کعبہ میں لے جا کر کعبے کی دیوار کے بالکل ساتھ مجھ کو کھڑا کر دیا، میرے چچا نے کھڑا کر کے اور فرمایا اہل مکہ، اس میں بو لاب، بو جہل، عتبہ، شیبہ سب کھڑے ہیں، جتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے سب کے سب کھڑے ہیں۔ اور کہا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے کیا کیا؟ میرے چچا نے سب کو کہا تم کھڑے ہو جاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، تو دیکھنا ابھی کام ہو جائے گا۔
کہا میرے چچا نے ہاتھ اٹھائے اور مجھے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور میرے چچا میرے چہرے کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کہتے اے کعبے کے رب انہاں سونیاں اکھاں دا صدقہ باران رحمت نازل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کعبے کے رب ان بھاموں کا صدقہ باران رحمت نازل فرما۔ اے کعبے کے رب ان زلفوں کا صدقہ باران رحمت نازل فرما۔ اے کعبے کے رب ان پیارے رخساروں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کعبے کے رب ان چمکیلے دانتوں کا صدقہ باران رحمت نازل فرما۔ اور پھر میرا چچا میرے ہاتھوں کو دیکھتے، اے کعبے کے رب ان پیارے اور گورے ہاتھوں کا صدقہ باران رحمت نازل فرما۔ وہ اشعار نعتیہ جناب ابو طالب پڑھتے جا رہے تھے، میری شان میں قصیدہ گاتے جا رہے تھے۔ ابو طالب میرے آقا فرماتے ہیں میرا چچا ابو طالب وہ پڑھتے جا رہے تھے، میری شان کے اندر قصیدہ میری مدد کرتے جا رہے تھے اور مجھے دیکھتے جا رہے تھے اور وہ پڑھتے جا رہے تھے۔ کہا صحابہ تمہیں بتاؤں پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا بادل کا نام نشان نہیں تھا، سورج آب و تاب پہ کھڑا تھا، بڑی شدت کی گرمی تھی، اتنی دیر میں ابھی دعا جاری و ساری تھی، کہیں سے بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ پھیلتا چلا گیا اور اس کے بعد برکھا برسی۔ کہا ابھی اہل مکہ سین کعبہ میں موجود تھے، باران رحمت کا نزول ہوا، یہ لوگ گھر نہیں گئے، سین کعبہ بارش سے جل تھل ہو گیا۔ سبحان اللہ، آئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، سرکار دے نعرے، بجن گے، منٹھار دے نعرے، بجن گے، میٹھے دے نعرے، بجن گے، پریتم دے نعرے، بجن گے، سونے دے نعرے، بجن گے، مکی دے نعرے، بجن گے، مدنی دے نعرے، بجن گے، فجر دے نعرے، بجن گے، یاسین دے نعرے، بجن گے، طہا دے نعرے، بجن گے، واللیل دے نعرے، بجن گے، سونے دے نعرے، بجن گے، مکی دے نعرے، بجن گے، مدنی دے نعرے، بجن گے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ قصیدہ کس کا تھا؟ وہ حضرت ابو طالب نے، جناب ابو طالب کا قصیدہ کس کی شان میں تھا؟ سرکار کی شان میں۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ قصیدہ جب وہ میری نعت میرے چہرے کو دیکھ دیکھ کے میں اس پہ میرا ان احادیث پہ بڑا وضاحتی 2 گھنٹے کے بیانات ہیں، میں آج جو بتانا چاہتا ہوں میں نے آج پوری کوشش کی ہے کہ میں ادھر ادھر نہ ہوں، میں اپنی بات کی طرف رہوں۔ تو وہ قصیدہ جو جناب ابو طالب نے حضور کی شان میں لکھا جس سے بران رحمت ہوئی، آج اہل مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بھیک دے دو، یا رسول اللہ بھیک دے دو، قید پڑ گیا ہے، جانور تڑپ کے مر رہے ہیں، اب تو کرپا کر دو، اب تو کرم کر دو، دعا فرما دو۔ اور میرے آقا ان کو فرما رہے ہیں میرے چچا ہوتے تو وہ کیا کرتے، تو پھر ان کو تفصیل بتا کے تو اس کے بعد کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اب سنو، میرے چچا ابو طالب نے وہ جو میری شان میں قصیدہ لکھا تھا، وہ جو قصیدہ کہا تھا، میری نعت پڑھی تھی، آج ابو طالب کے اشعار میں پڑھتا ہوں، نہیں سمجھے؟ میں پڑھتا ہوں، خود میں پڑھتا ہوں، تم آمین کہو۔ اب وہی اشعار کہ نہ اکھاں دا صدقہ تے بلاں دا صدقہ تے بھاماں دا صدقہ تے پلکاں دا صدقہ رخسار کا صدقہ، اللہ، سبحان اللہ، حضور خود اپنی مدت بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ آمین 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 کہہ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 صحابی ایسے بیٹھے تھے مجمع کے اندر، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے، اتنی دیر پہ وہ پج پہ وہ دوڑ پڑے میرے بھائیوں، بازار مدینہ میں دوڑے جا رہے ہیں، وہاں دکانوں پہ دکاندار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہاں دوڑے جا رہے ہوئے؟ انہوں نے کہا آقا مسجد میں بیٹھ کر باران رحمت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ہماری چھتیں کمزور ہیں، ہم اس لیے بھاگے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھت نہ گر جائے، ہم اپنا پرنالہ ٹھیک کرنے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اس وقت سورج چمک رہا تھا، آب و تاب سے کھڑا تھا، اور اس وقت بادل کا نام و نشان تک
نہیں تھا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا پاگل ہو گئے ہو۔ بارش کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، اور بادل بھی پانی والے بادل ہو، ابھی تو کوئی نام نشان تک نہیں ہے۔ مگر انہوں نے جب سنا نا کہ سرکار ہاتھ چکی بیٹھے، ان کا ایمان و عقیدہ تھا، ارے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ رب سے مانگے رب نہ دے۔ آئے 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 اللہ اکبر، امتی کچھ تو خیال کر تو، جیڑا نبی رب کل مانگ مانگ کے تینوں عطا فرمائی جا رہے، او دے بارے گلاں بیٹھ کے، او دا ذکر سن کے تو سڑیں، ہائے کتنے ظلم کی بات ہے یار۔ اور سنو، اور وہ بتاتے ہیں صحابی ہم دوڑے دوڑے گئے، ہم نے اپنے گھر میں قدم رکھا، بادل چڑھ گئے، بارش شروع ہو گئی، اور صحابی کہتے ہیں میں نے پرنالے ہم نے پکڑے، سیدھے پدرے کر رہے تھے، اتنی دیر میں پرنالے بہنے شروع ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، نعت کا سننا سنت ہے، نعت کا پڑھنا سنت ہے۔ حضرت صاحب وہ تو ابو طالب کا کلام تھا، ابو طالب کا کلام تھا، آپ کوئی اور کلام بتائیں یار، یہ قرآن پورے کا پورا کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئے، کہنے لگے حضور کی کوئی شان بیان فرمائیں۔ انہوں نے کہا صحابی تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن نہیں پڑھیا؟ انہوں نے کہا پڑھیا، انہوں نے کہا غور نہ پڑھ، سارا قرآن مصطفیٰ دی شان ہے۔ سبحان اللہ، تم قرآن اٹھا کے تو دیکھو، ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کی بلندی کا ذمہ میں نے رب نے لیا۔ یہ نعت نہیں تو کیا ہے؟ نعت نہیں تو کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں تم کو دی ہے اس کے چرچے کرو۔ آئے کیا کرو؟ چرچے کرو، چرچے کرو۔ احباب حضور نے یہ بتا دیا ہمیں، تمہارا مسئلہ اگر حل نہ ہو رہا ہو، دکھ نہ ٹل رہا ہو، تو تم کیا کرو؟ مجھ مصطفیٰ کے نام کے وسیلے پیش کرو، نام مننے والا رب من جائے گا۔ یہ سرکار نے ہمیں کلیہ ارشاد فرمایا ہے، ہم بزم رسول سجاتے ہیں، ہم حضور کے نام کے چراغاں کرتے ہیں، ہم لنگر پکاتے ہیں، ذکر اذکار و درود و سلام کرتے ہیں، پھر ذکر مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو کلیہ آقا نے فرمایا ہے ہم پیش کرتے ہیں، کہ یا اللہ اس سونے محبوب دا صدقہ ساڑھے دکھ ٹال دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ مجمع میں کئی بے اولاد ہیں، مولا صاحب اولاد فرما دے۔ اللہ یہاں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ بے روزگار ہیں، اللہ روزگار دے دے۔ اللہ ذلت و رسوائی میں پڑے ہیں، ذلت سے بچا لے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم میں کئی تنگ دست بیٹھے ہیں، ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ اے اللہ مجمع میں کئی ایسے ہیں جو مقروض ہیں، ان کو قرضوں سے نجات دے۔ وسیلہ رسول پیش کر کے جب ہم دعائیں کرتے ہیں، بے حمدہ تعالی رب کریم کرم فرماتا ہے، ہم اجمعین بعد میں کرتے ہیں، وہ دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مصطفیٰ کے گیت گایا کرو، سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر خیر کرنا شرک، اونچا بولو، اونچا بولو، شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ہم اللہ کا امر پورا کر رہے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں تم کو دی ہے، اس نعمت کے چرچے کرو۔ مولا کس طرح کا؟ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، کھانے میں، پینے میں، کیا کرو؟ چرچے کرو۔ ارے وہی تو کام کرتے ہیں۔ ہم محفل مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی، کوئی مناتا ہے سیرت مصطفیٰ کی، ہم بھی وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ احباب ہم وہ ذکر کریں تو مواحد کہلائیں، ہم ذکر کریں تو مشرک کہلائیں۔ ارے کہاں کا انصاف ہے یار؟ دیکھو تو صحیح، تم بھی کہہ رہے ہو قال رسول، اگر مصطفیٰ کا ذکر کرنا شرک تھا تو مجھے بتاؤ
ہر بات پہ کیوں آواز آتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضور کی بات نہ کرو، کیوں کرتے ہو؟ مساجد میں کہہ دو مؤذنوں کو ذکر مصطفیٰ بند کر دو. کہا نہیں اذان مکمل نہیں ہوگی. نہیں ہوگی نا، اچھا مکبر کو کہہ دو تکبیر میں مصطفیٰ کا ذکر بند کر دے. کہتا نہیں تکبیر مکمل نہیں ہوگی. اچھا نمازی کو کہو نماز میں مصطفیٰ کا ذکر بند کر دے. کہتا نہیں نماز مکمل نہیں ہونی جب تک درود نہیں بھیجوں گا، مصطفیٰ پہ سلام نہیں بھیجوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم یہ پڑھتے ہیں اے نبی تجھ پر اللہ کا سلام و سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اور سنو کئی ایسے ہیں وہ یہ نہیں پڑھتے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہے کوئی بات نہیں یار، ہمیں کوئی شکوہ نہیں تجھ سے. تو اس کہے تو بھی مصطفیٰ ہے، اس کہے تو بھی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان. ذکر مصطفیٰ کا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ادھر دیکھو، جو ہاتھ یہاں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہاں رکھ کر پڑھتے ہیں، یہاں رکھ کر پڑھتے ہیں، جو یوں چھوڑ کر پڑھتے ہیں، یوں ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، سب کے سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یا یہ کہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ، آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور تو ہو رہا نبی کا ذکر تو نبی کا ذکر ہے، نبی کے ساتھ ساتھ صدیق کا ذکر ہے، صدیق کے ساتھ ساتھ فاروق کا ذکر ہے، فاروق کے ساتھ ساتھ غنی کا ذکر ہے، غنی کے ساتھ ساتھ علی کا ذکر ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. وعلی عباد اللہ، عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ میں ہم بھی آتے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر یہاں نہیں، عباد اللہ الصالحین. پاکوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں لاہور کا داتا آتا ہے، پاک پتن کا بابا آتا ہے، اجمیر کا سبحان اللہ، بغداد کا غوث ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 اللہ اکبر. تو سنو اگر یہ شرک ہوتا ذکر مصطفیٰ تو اذانوں سے نکال دیا جاتا، تکبیروں سے نکال دیا جاتا، نماز سے نکال دیا جاتا. نہیں، رب کریم نے اذان کو مکمل کیا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، تکبیر کو مکمل کیا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، نماز کو مکمل کیا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، اور تو ہو رہا کلمے کو مکمل کیا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. تو ذکر رسول کرنا شرک نہیں ہے. آپ گھروں میں بازاروں میں بزم رسول سجائیں اور حضور کے گیت گایا کریں. اور کیا کرو تھے بیٹھ کے؟ گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں، ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں. گلا کرو 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 مدنی من ٹھار دیاں، ریسا نہیں جے میری سرکار 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 دیاں. گلا کرو 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 مدنی
مدنی من ٹھار دیا عیسیٰ نے جو میری سرکار دیا عیسیٰ نے جو میری سرکار دیا جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ 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 واللیل زلفات چہرہ بدوہا واللیل زلفات چہرہ بدوہا واللیل زلفات چہرہ بدوہا سورتاں قرآن دیا 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 پکار دیا عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیا عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیا گلہ کرو 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 مدنی من ٹھار دیا عیسیٰ نے جو میری سرکار دیا عیسیٰ نے جو میری سرکار دیا ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولدا ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولدا ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولدا آپ دی زبان وچوں رب بولدا آپ دی زبان وچوں رب بولدا آپ دی زبان وچوں رب بولدا گلہ دس سونا میرا 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 گلہ دس عربی میرا گلہ دس عربی میرا گلہ دس عربی میرا گلہ دس عرشاں تو پار دیا عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیا عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیا گلہ کرو 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 مدنی من ٹھار دیا عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیا عیسیٰ نہیں جے میری سرکار دیا آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے 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 جبریل چومتا ہے تیرے تلوے جبریل چومتا ہے تیرے تلوے جبریل چومتا ہے تیرے تلوے شانہ اونچیاں شانہ اونچیاں شانہ اونچیاں شانہ
उचिया शाना 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 उचिया अल्लाह तेरे यार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया अल्लाह करो दोनों हाथ उठाकर आमद आमद दोनों हाथ उठाकर जो जो चाहता है आज की रात मुझ पर करम हो जाए वो बंदा दोनों हाथ उठाकर अल्लाह करो 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 झूम झूम कर जिक्र मुस्तफा करे अल्लाह करो अल्लाह करो अल्लाह करो अल्लाह करो अल्लाह करो अल्लाह करो मदनी दिया 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 मदनी 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 सोना 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 मदनी माही मदनी माही मदनी माही मदनी माही मदनी माही मदनी माही मदनी ढोलण मदनी ढोलण मदनी ढोलण मदनी ढोलण मदनी ढोलण मदनी ढोलण मदनी ढोलम मदनी प्रीतम मदनी प्रीतम मदनी प्रीतम मदनी प्रीतम मदनी प्रीतम मदनी प्रीतम मदनी जानम मदनी प्रीतम मदनी जानम मदनी प्रीतम मदनी जानम मदनी प्रीतम मदनी जानम मदनी यासी मदनी यासी मदनी यासी मदनी यासी मदनी यासी मदनी यासी मदनी आहा 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 मदनी यासी मदनी मेरा मदनी तेरा मदनी मेरा मदनी तेरा मदनी मेरा मदनी तेरा मदनी मेरा मदनी तेरा मदनी सबदा मदनी जगदा मदनी सबदा मदनी जगदा मदनी सबदा मदनी जगदा मदनी सबदा मदनी जगदा मदनी सबदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे 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 जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे शाना ऊंचिया शाना ऊंचिया शाना ऊंचिया शाना ऊंचिया शाना झूम झूम कर दोनों हाथ उठाकर शाना ऊंचिया 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 अल्लाह तेरे प्यार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया रिसा नहीं जे मेरी
मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 अल्लाह अल्लाह 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 गल्ला करो गल्ला करो मदनी मन ठार दिया ऐसा नहीं जो मेरी सरकार दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत सरकार की आमद मरहबा बच्चन के नारे रिसालत करता था। आप यकीन करें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं अज़रू ईमान मेरा अरब कंट्रीज़ में जाना होता रहता है, और आप यकीन करें मैं झूठे पे अल्लाह की लानत यार, मैंने मदीना तैयबा के अंदर मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहा है, मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकता। मदीना तैयबा के अंदर एक अरबी शेख के घर मैं गया, मुझे एक दोस्त लेकर गया, उन्होंने कहा जी मौलूद की महफिल है, मिलाद की महफिल है, तो हज़रत आए आपको लेके चलूँ। आप यकीन करें मैं जब वहाँ गया, बड़े बड़े अरबी मशाइख वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और हजूर की मिद्दत हो रही थी, और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा गया वहाँ पर। मौला या सल्ले वसल्लिम दायमन आबदन अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल्लिहिमी। आप यकीन करें जब वो पढ़ा ना, उनके पास ना छोटी सी थी डफली, ये मेरी बात समझ रहे हैं आप, छोटा सा ना दफ सा ना, इतने सी जैसे ढोल होता है ना बड़ा हमारे यहाँ, इतनी सी ना डफली सी थी, तो वो ढोल किस्म का था। तो उनमें अरबियों में से एक अरबी ने गले के अंदर वो डफली डाली हुई हो, और वो बड़े सोज के साथ बड़े अंदाज से उसको बजाता था और बाकी पढ़ते थे। और आप यकीन करें बड़े बड़े अरबी मशाइख को मैंने अपनी आंखों से देखा है, रक्स करते नाच रहे हैं हजूर की शान में। ओए ओए अल्लाह, और मैंने तो याद होने आ रहा है तो मेरी अजीब दी हालत होने लगी यार। किसी दे घर मुंडा अपना जम पवे किड्डा खुश होंदा, पागल होया फिरदा होंदा। हमारे यहाँ किसी की खुशी बारात का मौका आए तो हम कितने खुश हो रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। ओए जिस नबी की बात हो रही है वो ये नाल ते बहार है सारी, वो ना होते तो कुछ ना होता, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी नजर एक शेर करता हूं। शायर कहता है, देता खुदा है इस में जरा शक नहीं, मगर देता है नेमतें वो मुहम्मद पे वार के। आए आए देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के। आपकी नजर एक और शेर करूं। चर्चा जहां में क्यों ना हो, अरे यूसुफ के हुस्न
کا حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے. ایک شعر آپ کی نظر اور کرتا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے؟ ارے بازار مصطفیٰ یہاں نقد مانگ تو بازار مصطفیٰ ہے. حضرت صاحب بازار مدینہ میں وہ بازار مصطفیٰ ہے، کیا یہ بھی بازار مصطفیٰ ہے؟ ہاں، جہاں بزم رسول سجتی ہے وہ جگہ بازار مصطفیٰ بن جاتی ہے. بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ تو او نا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے. او نا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے. آپ یقین کریں جہاں بزم رسول سجتی ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جہاں ہوتا ہے نا، میں نے بتایا یہاں بدبخت کبھی نہیں آتے. اگر کوئی آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا. رب کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے آنا جلیس ہو من ذاکرنی، میں خود ذاکر کا ہم جلیس ہوتا ہوں، ہم نشین ہوتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ہم قوم لا یشک جلیسہم، فرمایا ذاکرین کی ایسی جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، میں اللہ اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں جو مانگا جائے مل جاتا ہے. تو مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا، سبحان اللہ، ہر سال حضور کا میلاد مناتا. یہ صوفی یار صاحب تو تیری طرح میرے خیال ہے 24 میں چراغاں گلیاں بازار سجائی. ہائے ہائے خدا کی قسم خوش بخت ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے جشن مناتے. آئے گیت گایا کرو اپنے نبی کے، جیدہ کھائیے اودا گائیے. ہر سال میلاد مناتا اور خوب چراغاں کر